اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم نظرات فی کتب الرجالیہ ذکرنا عند التعرض لکتب الاحادیث ان اصحاب الائمہ قاموا بجمع ما سمعوه من الائمة علیہم السلام فی کراریس بلغت 400 کراسا سمیت بعد ذلك بالاصول الاربعمائة وقام بعد ذلك المحمدون الثلاثة رضوان الله عليهم بجمع تلك الأصول وتبويبها فخرجت من ذلك الكتب الأربعة. گفتگو ہماری جو ہے آج رجالی کتابوں کے متعلق ہے، جو ہماری مشہور کتابیں ہیں علم رجال کے متعلق. دیکھیں جس طریقے سے ہمارے یہاں 4 اس کتب اربعہ ہیں، ٹھیک ہے، کافی من لا یزر الفقیہ، تہذیب و استبصار. اسی طریقے سے ہمارے یہاں 4 رجال میں بھی بہت مشہور کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، ہاں 4 رجال کشی، رجال شیخ طوسی، ٹھیک ہے، رجال ابن غزائری، اور ایک جو ہے وہ رجال نجاشی، ٹھیک ہے. یہ 4 کتابیں ہمارے یہاں رجال میں بھی قدیم مانی جاتی ہیں اور مشہور مانی جاتی ہیں. تو آج جو ہے انہی کے متعلق جو گفتگو کریں گے. تو جہاں تک کہ ان کتابوں کے لکھنے کی بات آئی تو اس کو جو ہے وہ جیسا کہ انہوں نے عرض کیا، جس طریقے سے ہماری 4 کتابیں جو جمع کی گئیں ان کا کیا کانسیپٹ تھا، وہی تھا کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے جو اصحاب تھے وہ کراس میں یعنی کاغذ وغیرہ پہ جو ہے وہ لکھ رہے تھے حدیثوں کو. تو جب اس کو جمع کیا گیا تو وہ 400 کاپیاں تھیں، 400 کاغذ تھے. پھر اسی سے جو حدیثوں کو جمع کرتے کرتے، چونکہ اب ظاہر بات ہے آج کے زمانے کا کاغذ نہیں ہوتا، اس زمانے کا جمع کرتے کرتے اس کو حدیث بندی کرتے کرتے یہ کتب اربعہ ہماری وجود میں آئیں. تو اور یہ جو ظاہر ہے کہ 4 کتابیں ہیں، مگر جمع کرنے والے وہ 3 ہی لوگ ہیں، کیونکہ شیخ طوسی جو ہیں محمد بن حسن طوسی، ان کی کتب اربعہ میں سے 2 کتابیں ہیں. وہ شبیہ ہو ھذا المعنی وقع فی باب الرجال. یہی جس طریقے سے دیکھیے گا یہ کیوں بات بیان کی، اس میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے کتب اربعہ کے وجود میں آنے کا یہ حال ہے، کیا ائمہ معصومین علیہ السلام کے اصحاب لکھا کرتے تھے اور انہی سے جب جمع کیا تو کتب اربعہ ہماری ہو گئی. اسی طریقے سے یہ جو رجال کی کتابیں ان کا بھی کچھ یہی حال ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے جو اصحاب تھے وہ لکھا کرتے تھے کہ کون جو ہے وہ اصحاب رسول میں سے ہے، کون اصحاب رسول و اصحاب المؤمنین میں سے ہے، کون جو ہے وہ صاحب کتاب ہے، کون صاحب کتاب نہیں ہے. تو جب انہی کو جمع کیا گیا تو ہماری رجال کی کتابیں نکل کر سامنے، ٹھیک ہے. تو بہرحال تھوڑے طریقے مختلف رہے لیکن کتاب رجال. وہ شبیہ ھذا المعنی وقع فی باب الرجال. یہی حال جو کیا ہے رجال کے باب میں بھی واقع ہوا. ہاں رجال میں. فإن بعض اصحاب الائمہ قام بتالیف کتب فی الرجال. ٹھیک ہے، بعض ائمہ رسول السلام کے جو صحابہ تھے وہ رجال میں کتاب لکھنا انہوں نے شروع کیا. وطریقۃ البعض فی کیفیت تالیف کتاب تختلف عن طریقۃ البعض الاخر. بعض کا طریقہ بعض سے جو کیا ہے جدا ہے. ٹھیک. فبعض الف کتابا لیس اصحاب النبی الذین اشترکوا مع المؤمنین فی حروب. بعض نے کتاب کیا لکھی اس حوالے سے کہ وہ اصحاب، ٹھیک ہے، کہ جو رسول اللہ کے تو صحابی تھے ہی اور ساتھ میں مولا کائنات کے ساتھ جو ہے کیا ہے جنگ میں شریک رہے. ہاں یعنی مولا کائنات نبی کے بعد مولا کائنات کا بھی ساتھ انہوں نے دیا، ان دونوں مشترک. ہاں تو وہ کون سے صحابہ تھے اس پر ایک کتاب لکھی. یہ تھا. وبعض الف کتابا لذکر مصالح و مناقب روات الحدیث. بعض نے کیا لکھا کہ وہ فضیلتیں، وہ عظمتیں کہ جو حدیث کی روایت کرنے والوں کی ہے ان کو ذکر کرنا شروع کیا. تو وہ ایک کتاب نکل کر سامنے آئی. وبعض الف کتابا لذکر طبقات اصحاب المعصومین من النبی و تاخر المعصومین. بعض نے کیا لکھا، بعض اس طریقے سے لکھا کہ طبقات لکھے ہیں، جیسے مثلا 14 معصوم ہیں، ٹھیک ہے، تو فاطمہ کو چھوڑ دیجئے، ہے نا. اس کے بعد جو کیا ہے وہ ان کے کیا طبقات لکھیں کہ کون کس طبقے میں تھا، کون کس زمانے میں تھا، بات ان شاء اللہ، کس نے کس امام سے جو کیا ہے روایت نقل کی، بات ان شاء اللہ. اس کے اوپر پوری جعفر سبحانی کی باقاعدہ ایک کتاب ہے، ہاں بہت مطلب موٹی، بہت وہ ہے. تو انہوں نے طبقات کے حوالے سے تقسیم کیا ہے کہ مثلا 1 صدی میں کون تھے، 2 صدی میں، 3 صدی میں، اس طریقے سے.
ولعل اقدم من کتب من کتب فی الرجال هو عبید اللہ ابن ابی الرافع الذی کان کاتبا لامیر المؤمنین صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس باب میں رجال کے باب میں ایک سمجھ لیجیے کوئز والا سوال ہے، کس سے پوچھ سکتے ہیں آپ، ہے نا، کہ رجال کے باب میں سب سے پہلے جو کتاب لکھی وہ کس نے لکھی؟ وہ عبید اللہ ابن ابی رافع، جو کہ کاتب تھے کس کے؟ مولائے کائنات کے. حیث قام بتالیف کتاب ذکر فیہ اسماء من کان مع المؤمنین وما من اصحاب النبی فی غروب. انہوں نے اسی موضوع پہ ٹاپک پہ کتاب لکھی کیا کہ وہ صحابہ کہ جو نبی کے تو صحابہ تھے ہی، اور نبی کے بعد انہوں نے مولائے کائنات کا بھی ساتھ دیا، ان کے ساتھ بھی رہے. تو یہ کتاب اس موضوع میں لکھی. وقام بعد ذلك النجاشی، سنیے گا، اس کے بعد نجاشی، کشی، شیخ طوسی بجمع تلك الكتب وتالیف کتب رجالیہ جدیدہ وہی الکتب الرجالیہ الاربعہ المعروفہ. انشاءاللہ پھر اس کے بعد جو ہے کیا ہے، یہ تینوں شیخوں نے رجال کے باب میں نئے طریقے سے کتاب لکھی اور اپنا طریقہ لکھا، جو کہ آج ہمارے ہاں مشہور اور معروف ہے. وسوف نتحدث من كل واحد منها باختصار. ابھی ہم جو ہے یہ جو مشہور ہماری 4 کتابیں ہیں ہے نا رجال کے باب میں، ان کے متعلق جو ہے وہ تفصیل سے گفتگو کریں گے اور یہاں پر بات جو ہے وہ تمام ہو جائے گی. نظرات فی رجال الکشی. رجال الکشی هو للشیخ جلیل محمد بن عمر بن عبد العزیز الکشی، یہ ان کی کتاب ہے، ٹھیک ہے. المکنہ بابی عمرو، کنیت ابی عمرو تھی. کان هذا الشیخ الجلیل معاصرا للشیخ الکلینی ویعد فی طبقته، ٹھیک ہے. یہ شیخ کلینی کے معاصر تھے، ہم زمان تھے، اور اسی طبقے میں، جس طبقے میں شیخ کلینی کو رکھا جاتا ہے اسی میں یہ بھی تھے، جس میں تو ہم اور آپ ہم زمان ہے نا. جب کل چل کے جب کبھی یہ لکھا جائے گا کہ 14ویں صدی میں 1445 ہجری میں نجف میں کون کون طالب علم تھے، اس میں ہمارا بھی ذکر آئے گا، آپ کا بھی ذکر آئے گا. تو یہ حال یہاں پہ. وقد قیل فی حقہ ثقۃ عین بصیر بالاخبار وبالرجال غیر انہ یروی عن الضعفاء کثیرا. ان کے متعلق یہ ان کے مدح میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ موثق تھے، ٹھیک ہے، عین تھے، یعنی یہ سمجھ لیجیے اپنا ایک مقام تھا ان کا، سمجھ رہے، شخصیت تھی. بصیر بالاخبار، اخبار کے متعلق جو کیا ہے صاحب بصیرت تھے، ٹھیک ہے. اور رجال کے متعلق یعنی جانتے تھے کہ کون موثق ہے کون ضعیف ہے. ہاں مگر یہ کہ علماء نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ یہ ضعفاء سے بہت زیادہ روایت کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے. ہاں ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی ایسا قرینہ وغیرہ جس کی وجہ سے ایسا وہ کرتے ہیں. کون؟ کشی. وقت کان هذا الشیخ الجلیل فی من تلامذۃ العیاشی، ٹھیک ہے، وہ جو صاحب تفسیر عیاشی ان کی جو کیا ہے ان کے شاگردوں میں سے تھے. فقد ذکر النجاشی ان الکشی صحب العیاشی وتخرج علیہ وفی دارہ التی کانت مرتعا للشیعۃ واہل العلم، کہ عیاشی ان کے مطلب استاد تھے، اور ان کے متعلق نجاشی نے لکھا ہے کشی کے متعلق کہ یہ جو ہے عیاشی کے ساتھ رہا کرتے تھے اور ان کے گھر آنا جانا تھا. ہاں وہ گھر کے جو مرجع تھا، جہاں پہ لوگ جو ہے کیا ہے جمع ہوا کرتے تھے شیعوں میں سے، اہل علم جو جمع رہتے تھے، تو ان میں ایک کشی بھی تھے جو جا کر علم سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے عیاشی کے. قام هذا الشیخ بتالیف کتاب یتضمن ذکر روایات المادحہ والذامہ لبعض الروات. انہوں نے کیا طریقہ اپنا، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس میں ان روایتوں کو جمع کیا کہ جو راویوں کی مدح و ذم میں وارد ہوئی ہیں اصحاب معصومین میں سے، جو نیک تھے مطلب جو موثق تھے، ان کی جو کیا ہے مدح میں جو روایتیں معصومین نے فرمائیں، ٹھیک ہے، اور جن کے ذم میں وہ دونوں کی روایتیں. فهو لا يذكر عادة ان هذا ثقة وضعيف وانما يذكر اسم راوی اول ثم يذكر روایت او اکثر ما ورد في شانه. تو انہوں یہ نہیں کہتے کہ یہ ضعیف ہے یا یہ جو ہے کیا ثقہ ہے، بلکہ کیا نام لکھ دیا، ٹھیک، اور اس کے بعد ان کے متعلق جو معصومین سے حدیثیں وارد ہوئی ہیں ہاں وہ لکھ دیتے تھے. تو اب آپ خود پڑھنے والا سمجھ جاتا تھا اگر حدیث جو ہے وہ کیا ہے مدح میں ہے تو موثق ہے، ذم میں ہے تو ضعیف. کشی کا یہ طریقہ تھا. فهو على هذا لا يذكر جميع الروایات ولا غالبهم وانما يذكر من ورد في حق بعض الروایات. ہاں تو اس سے کیا ہوگا، اس سے یہ ہوا کہ کشی کی کتاب میں آپ کو ضروری نہیں ہے کہ بہت سارے راویوں کا نام ملے ہی، بہت سارے راوی ہیں لیکن ان کا نام ان کیا نہیں ملے گا. کیوں؟ اس سے ان کا طریقہ، ان کا معیار یہ نہیں تھا کہ جو بھی راوی ہم اس کو لکھیں گے، نہیں، انہوں نے کیا معیار کہا دیا، جو راوی ہو اور اس کے مدح و ذم میں کوئی روایت ہو تو لکھیں گے. سمجھ رہے؟ تو بہت سے ایسے ہیں کہ جن جو راوی تھے لیکن ان کے متعلق نہ مدح میں نہ ذم میں کوئی روایت ہے تو ان کے یہاں پر نہیں گئے. جی
ومن هنا يكون عدد الروایت المذکور فيه قلیل. یہی وجہ ہے کہ جو راویوں کی تعداد کشی کے نزدیک آپ کو ملے گی وہ بہت کم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا جو معیار ہے لکھنے کا وہ یہ لگتا. وقیل بأنهم يبلغون 520 شخصا فقط. دیکھیں فقط 520 ہی راوی ہیں جن کو والمعروف ان رجال الكشي الاصلي غير موجود اليوم في الايدي وانما الموجود هو ما عمد اليه الشيخ الطوسي وهذبه واصلحه. معروف و مشہور یہ ہے کہ رجال کشی جو اصلی تھی وہ ہمارے پاس نہیں ہے، بلکہ ابھی جو رجال کشی کے نام پر جو کتاب چل رہی ہے وہ دراصل شیخ طوسی کی کتاب ہے کہ جو انہوں نے کشی کو، جو رجال کشی کو انہوں نے مطلب اس کی تصلیح کی تھی، اس پہ اصلاح کی تھی، اس پہ مطلب حاشیہ وغیرہ لگایا تھا. ومن هنا يعرف الموجود اليوم باختیار معرفت الرجال. یہ وجہ ہے کہ آج جو مشہور ہے وہ کیا؟ اختیار معرفت الرجال کے نام سے. فاسم الکتاب الاصلی معرفت الرجال، اصل کتاب کا نام تھا معرفت الرجال، لیکن وما نتج عن جهود الشیخ طوسی هو اختیار و معرفت الرجال. اور شیخ طوسی نے جب تعلیقہ وغیرہ سے اصلاح کی تو اس کو لکھا اختیار و معرفت الرجال. اور انشاءاللہ انه مختار الشیخ من ذلك الکتاب. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ شیخ نے پوری کتاب نہیں لکھی بلکہ اس میں سے جو اختیار کیا اس کو لکھا. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اصلی کتاب جو ہے وہ یہ نہیں ہے. جیسے ہوتا ہے آپ کو دے دیا یوسف بھائی کتاب کے کتاب کا مطالعہ کیجیے، تو آپ اس کتاب مطالعہ کریں، اس میں سے جو چیزیں آپ کو اچھی لگیں گی، جو بیان کرنے کے لائق لگیں گی، یا اس میں جو وہ تو آپ اس کو لکھیں گے، باقی چھوڑ دیں گے. تو اس طریقے سے تو ابھی جو کیا ہے، ابھی اختیار و معرفت الرجال مشہور ہے، ٹھیک ہے، خود معرفت الرجال وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. وقد وقع الكلام في عملية الإصلاح التي قام بها الشيخ الطوسي. اور علماء میں جو ہے وہ اس حوالے سے جو کیا ہے اختلاف ہے، مطلب گفتگو ہے کہ وہ جو اصلاح کا کام کیا کس نے؟ شیخ طوسی نے. اس کے متعلق رجال کشی کے متعلق. فيحتمل ان اصل الكتاب كان يشمل الرجال العامة والشیخ طوسی قام بتجديده عن ذلك وجعله مختصا برجال الشیعہ. ایک احتمال یہ ہے کہ کیوں انہوں نے ایسا کیا، کہ ایک احتمال یہ ہے کہ چونکہ کشی نے جو روایت لکھی تھی، جو کتاب لکھی تھی، ہو سکتا ہے اس میں عامہ جو سنی راوی تھے وہ سب بھی شامل ہوں گے. انہوں نے کیا کیا، ان سب کو چھانٹ کر ہٹا کر صرف شیعہ راویوں کا ذکر کیا، جس کو کہا اختیار معرفت الرجال. ایک ہو سکتا ہے وہ يحتمل انه كان يشمل زوائد والفضول والشيخ قام بتجديد منها. یا ایک احتمال یہ ہوتا ہے کہ کیوں اختیار کیا. اختیار تو وہی جو اضافی چیز ہے، تو کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کی نظر میں کچھ اضافی چیزیں رہی ہوں کہ جو جس کی ضرورت نہیں تھی، ہے نہیں، اس لیے اس کو کیا ہے انہوں نے ترک کر کے باقی کو جو اہم کام چیز تھی اس کو نکال دیا. وينقل البعض انه اثر على نسخه من كتاب كانت راجعه الى الشيخ حسن صاحب المعالم. اس کے بعد کیا ہے عبارت ذرا سا میرے میں واضح نہیں ہے. یہ بھی ایسی ہے سسانا کر گیا ہے سسانا بہرحال یہ وتصنع علیها ووصف الکتاب بالسیئة لذات الخطوحی بغیرته لما هو اليوم. ہاں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعض کا کہنا ہے کہ ان کو ایک کتاب ملی، ٹھیک ہے، اس کتاب کا ایک نسخہ ملا، کس کا؟ معرفت الرجال یعنی کشی کا، کہ جو شیخ حسن جو کہ صاحب معالم یعنی شہید ثانی کے بیٹے ہیں ان تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے، ٹھیک ہے. وصنع علیہ وصف الکتاب بسیئۃ لذات خطوح بمغایرته لما هو متعلق. اور وہ کتاب جو کیا ہے وہ نسخہ آج جو مشہور ہے، جو متداول ہے لوگوں کے پاس، اس سے مختلف تھا. وکان السابق کان اشبه بدایت المعارف الاسلامیہ واحتمال الرجال بعض فصول الکتاب. اور جو پہلا والا تھا، ٹھیک ہے، وہ جو کیا ایک دائرۃ معارف اسلامیہ کے لیے سمجھیے ایک ویکیپیڈیا تھا، ایک سمجھ لیجئے کہ مطلب جس طریقے سے آج کل موجم سمجھ لیجئے موجم کے ٹائپ کا تھا. وقتب الکتاب مرات متعددة لعل احسنها طبعا دانشگاہ التي قام بتحقیقها الشیخ حسن المصطفی. اس کتاب کو بہت متعدد بار جو کیا ہے چاپ کیا گیا، اس کی چھپی ہے، اور اس میں سب سے اچھی طبع جو ہے وہ کیا ہے دانشگاہ، طبع دانشگاہ ایران، یہ جو ہے وہ کیا ہے جو کہ حسن مصطفی کے تحقیق سے چھپی ہے. بہت انشاءاللہ. ومن الجدیر مراجعة الكتاب لاحتواء على عرض الشيء الكثير من احوال الرواة وتراجمهم من خلال الروايات الواردة في شأنهم. ٹھیک ہے، اور قابل ذکر ہے کہ اس کتاب کو جو ہے مراجعہ کیا جائے تاکہ بہت سی چیزیں انہوں نے جو ذکر کی ہیں اس سے انسان جو کیا ہے اس سے معلومات حاصل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی
روات کے احوال کو جاننے کے لیے انسان چاہے تو اس کا مراجعہ کر سکتا ہے. تو یہ بہرحال رجال ایک اشیکا کے متعلق جو گفتگو تھی ہے نہیں. اب آئیے رجال شیخ طوسی، یہ بھی مشہور ہے نا. للشیخ طوسی کتابان احدهم فی رجال وهو نريد التحدث عنه الان ويعرف برجال الشیخ طوسی. ٹھیک ہے. اور شیخ طوسی کی جو ہے رجال کے باب میں 2 کتاب ہے نا. ان میں سے ایک جو ہے کیا ہے وہ رجال شیخ طوسی کے نام سے ہے کہ جس کے متعلق ہمیں گفتگو کرنی ہے. وقت قام الشیخ فی هذا الكتاب بذکر اسماء اصحاب النبی اولا ثم اصحاب المؤمنین ثم اصحاب الخضر ائمہ صلوات اللہ وسلام علیہم وفی النہایہ ذکر فہرستا باسماء من لم یروی عنہم. اور انہوں نے کیا کیا اس کتاب میں پیغمبر اسلام سے لے کر ٹھیک ہے آخری امام تک کے جو اصحاب تھے ان سب کا ذکر کیا بس انشاءاللہ. ہاں اور آخر میں یہ ذکر کر دیا تو یہ وہ لوگ کہ جن سے یہ روایت کرتے ہیں نبی اور اصحاب. اور بعض اور آخری کتاب میں کیا کیا ان لوگوں کا نام ذکر کیا کہ جن سے یہ روایت نقل نہیں کرتے ہیں بس انشاءاللہ. والتابع القائل على الشيخ في هذا الكتاب انه حين يذكر اسم الراوي لا يذكر كونه وثيق او ضعيفا وان حصل منه ذلك في موازن غيره. ہاں یہ ہے کہ عام طور سے اس کتاب میں بھی کشیحی کی طرح یہ بھی کسی کی توثیق و تضعیف نہیں کرتے. معیار ان کا یہ نہیں ہے بس انشاءاللہ. ہاں بلکہ آپ کو بہت کم موارد میں ایسا مل جائے گا کسی کو ضعیف یا کسی کو موثق کر دیا. البتہ یہ معیار ان کا یہاں پر نہیں تھا بس انشاءاللہ. ان کو بس یہ جمع کرنا تھا کہ اصحاب معصومین علیہ السلام میں جو روات کون تھے ٹھیک ہے اور جن سے ہم روایت کرتے جن سے روایت نہیں کرتے. سمجھ لیجیے بزبان دیگر یہ بھی ہے جن سے روایت کرتے وہ ثقہ جن سے نہیں کرتے کہ وہ یہ بھی کہ اس کا وہ کام اپنی کتاب میں کر چکے ہیں. ہاں ان کی ایک اور کتاب ہے دوسری 2 کتابوں میں دوسری کتاب میں ایسا کیا ہے انہوں نے. وعلى هذا الاساس تظهر فائدة الكتاب المذكور في التعرف على طبقة الراوي وانه يعيش في اي مرحلة زمنية ومن اصحاب اي امام. ہاں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کو یہ جاننا ہو کہ کون سا راوی کس زمانے میں زندگی گزارا تھا کس امام کے دور میں تھا اس کتاب سے تو اس کتاب سے انسان جو ہے اچھی طریقے سے معلوم کر سکتا ہے انشاءاللہ. ہونا کا نقطتان ترتبطان بالکتاب المذکور تستحقان توقف القصیر. ہاں 2 باتیں ہیں جو رجال شیخ طوسی کے متعلق جو ہے وہ کیا ہے قابل غور ہے جس کا ذکر کرنا ضروری ہے. نقطہ اولا پہلی بات کہ ان الشیخ ذکر فی مقدمۃ الکتاب انی اذکر اولا اسماء من روى عن النبی او احد الائمة الطاہرین ثم اذکر ثانیا اسماء من لم یروی عنہم سواء کان معاصرا لهم ولم یروی عنہ او کان غیر معاصر لهم. ہاں انہوں نے کیا کیا پہلے مقدمہ کتاب میں یہ لکھا کہ میں اولاً ان لوگوں کا نام لکھوں گا نصاب کا کہ جو پیغمبر اور معصومین کے دور میں تھے ٹھیک ہے اور ان سے روایت کیا کرتے تھے ٹھیک ہے. پھر دوسرے مرحلے میں ان لوگوں کا نام لکھوں گا وہ نصاب کا کہ جو معصومین کے دور میں تھے لیکن ان سے روایت نہیں کرتے تھے ٹھیک ہے. وهذا ليس مقصودا وإنما مقصود الإشارة إلى أن الشيخ اتفق له في بعض ذکر اسم شخص واحد مرتين. ہاں یہ بات اس سے پہلے گزر بھی چکی ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے یہ تو بات معیار انہوں نے قرار دیا ٹھیک ہے کہ وہ اصحاب کے جو معصومین سے روایت کرتے تھے ان کو پہلے ذکر کروں گا نہیں کرتے تھے ان کا بعد میں. کس سے روایت کرتے تھے جو ہے دوسرا طبقہ جو دوسری طریقہ ہے ایک تو معصومین سے روایت کرتے تھے ان کا ذکر ہے ایک معصومین سے روایت نہیں کرتے تھے ان کا ذکر ہے. نہیں مطلب اصحاب معصومین میں سے تھے لیکن شیخ ان سے روایت کرتے ہیں. اچھا شیخ ہے ہاں ان سے وہ کریں گے. ان شیخ ذکر انی اذکر اولا اسماء من روى عن النبی واهل الائمة ثم اذکر ثانیا اسماء لم یروی عنہم سواء کان معاصر لهم ولم یروی عنہم او کان غیر معاصر لهم. ٹھیک ہے لیکن اسی بات سے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اصحاب معصومین میں سے جو معصومین سے روایت کرتے تھے ان کا ذکر کروں گا اور اصحاب معصومین میں سے اور روایت نہیں کرتے تھے ٹھیک ہے. یہ عبارت سمجھ میں نہیں آ رہی چیز جو روایت نہیں کرتے تھے اس سے کیا مراد؟ جی سمجھے نہیں ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں. مطلب ایک جو ان سے روایت کرتے تھے ان کا ذکر کیا انہوں نے جو ان سے روایت نہیں کرتے تھے یہ کیا ہے؟ ہاں مطلب وہ راوی نہیں تھے معصومین کے اصحاب میں سے تھے مگر روایت وغیرہ جی. ٹھیک ہے جی ہاں یعنی وہ جو اصحاب میں سے تھے اور روایت نہیں کرتے تھے
اور وہ کہ جو اصحاب میں سے تھے اور روایت کیا کرتے تھے. بس یہ پتہ ان شاء اللہ. جی. وهذا ليس مقصودنا وإنما المقصود إشارة أن الشيخ اتفق له في بعض الموارد أذكر اسم شخص واحد مرتين مرة في باب من روى عن الأئمة امام صادق مثلا وأخرى من باب من لم يروي عنهم. ٹھیک ہے آپ دیکھیے گا. تو جب انہوں نے یہ معیار قرار دیا کہ ہم کیا کریں گے پہلے ان اصحاب کا کہ جو معصومین کے اصحاب میں سے تھے اور روایت کرتے تھے, دوسرے ان کا کہ جو کے اصحاب میں سے تھے روایت نہیں کرتے تھے. بات ان شاء اللہ. تو انہوں نے مطلب اس سے جب یہ معیار قرار دیا تو کبھی کبھی ایسا یہ ہوا کہ ایک ہی شخص کا نام اس فہرست میں بھی لکھا ہے کہ جو معصومین کے اثر کرتا تھا اور نہیں بھی کرتا تھا. تو یہ تھوڑی سی مطلب مشکل ہے. ٹھیک دیکھیں کہ ذکر اسم شخص واحد مرتين, ایک شخص کا نام 2 مرتبہ لکھ دیا. ایک مرتبہ مرتن فی باب من روى عن الامام صادق, ایک مرتبہ لکھا کہ جو امام صادق سے روایت کرتے تھے, واخرى فی باب من لم يروى عنه, اور اسی شخص کا نام دوسرے آخر میں لکھا کیا کہ یہ روایت نہیں کرتے تھے. كما هو الحال في القاسم بن محمد الجوہری وفضالہ بن ایوب و محمد بن عیسیٰ العبیدی وغیرہ. ان لوگوں کا نام مطلب ان کا نام دونوں میں آیا ہے. والتحافظ في ذلك واضح فإن الشخص واحد إذا كان قد أدرك أحد الأئمة وروى عنهم فالمناسب ذكره في باب الأول فقط. اور کہہ رہے کہ یہ تحفظ ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی شخص کو آپ اس میں بھی رکھیں کہ نہیں کرتا تھا روایت, اور دوسرے میں کہے کہ روایت نہیں کرتا تھا. بات انشاءاللہ. تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک ہی شخص جب اس نے معصومین کا زمانہ درک کیا اور ان سے روایت کی ہے, نقل کیا ہے, تو اس کو پہلے والے باب میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. وہ عدم و تکرار ہے اس میں فی باب من لم یروی عنہ, پھر اس کا نام دوبارہ اس باب میں نہیں آنا چاہیے جس میں وہ روایت نہیں کرتا. وَإِذَا لَمْ يَدْرِكْ أَحَدُ الْأَئِمَّةِ فَالْمُنَاسِبُ ذِكْرُهُ فِي الْبَابِ الثَّانِي فقط. اور اصحاب وہ کہ جس نے معصومین کے زمانے کو درک نہیں کیا, ان سے روایت نہیں کرتا, تو پھر کیا ہے اس کو اس باب میں رکھیے کہ جو روایت نہیں کرتا ہے, پھر اس کو اس باب میں نہیں لانا چاہیے کہ جو امام سے روایت نقل کرتا ہے. فالمناسب ذکر فی الباب الثانی فقط. فذکر علی هذا فی البابین یلزم منه التحفظ وکون شخص واحد راویا عنهم وعدم کون راویا عنهم. اس سے کیا اشکال ہوگا کہ ایک ہی شخص جو کیا ہے امام سے روایت کرنے والا بھی ہے اور امام روایت نہ کرنے والا بھی ہے, یہ نہیں ہو سکتا. واضح انشاءاللہ. وقد ذکرت لدفع الاشکال المذکور وجوہ, اور اس سوال جو اشکال تھا اس کو جواب بھی دیا گیا ہے. وہ یہ کہ ان المقصود من ذکر الشخص فی اصحاب العہد الائمہ الاشارہ الی کونہ معاصر لهم سواء کان قد روى عنهم ام لا, کہ کسی شخص کا ٹھیک ہے اصحاب ائمہ معصومین علیہ السلام کے کیا ہے اصحاب میں سے لکھ دینا کسی راوی کا. ٹھیک ہے. اس مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ جب انہوں نے ایک ہی شخص کو اس باب میں لکھا کہ ذکر کرتے ہیں روایت, یعنی اصحاب معصومین میں ذکر کرنا, وہ اس وجہ سے تھا کہ چونکہ یہ امام کے زمانے میں تھا, چاہے روایت کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے. انه بناء على هذا يصير ذکر الشخص الواحد في الكل البابين. اس طریقے سے کیا ہے دونوں باب میں رکھا جا سکتا ہے. کیا اصحاب معصومین میں سے تھا اس لیے کیا ہے ان کے وقت میں تھا, ہاں تو وہ کیا ہے کہ وہ رکھا جا سکتا ہے ہاں پہلے والے باب میں, اور روایت نہیں کرتا تھا اس لیے اس کو دوسرے باب میں رکھا گیا. فیذکر فی باب اصحاب الائمہ من باب انہ من اصحابہ و معاصریہم وان لم یروی عنہم. ٹھیک ہے. ہاں تو اس کو لکھا جاتا ہے کیا کہ یہ اصحاب معصومین میں سے تھا, امام کے زمانے میں تھا, گرچہ ان روایت نہیں نقل کرتا تھا. ویذکر فی باب الثانی, دوسرے باب میں اس وجہ سے رکھا جاتا ہے کہ من باب انہ وان کان معاصرا الا انہ لم یروی عنہ. تو معصومین کے زمانے کو درک کرنے کی وجہ سے اس کو پہلے باب میں رکھا گیا, روایت نقل کرنے کی وجہ سے دوسرے باب میں رکھا گیا. یہ جواب دیا گیا. حالانکہ اس کو قبول نہیں کریں گے شیخ, کہیں کہ وَيَرُدُّ أَوَّلًا أَنَّ مَا ذَكَرَ خِلَافَ مَا صَرَّحَ بِهِ شیخ نَفْسُهُ. یہ تو آپ کا خود ہی غلط بات ہے. یہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ خود شیخ کی صاف تصریح کے خلاف بات ہے. شیخ نے کیا کہا ہے؟ حیث قال انی اذکر اولا اسماء من روى عن احد الائمہ, کہ میں پہلے باب میں ان لوگوں کا ذکر کروں گا کہ جو اصحاب معصومین سے اور روایت کی نقل کی ہو. ٹھیک ہے. وذکر ثانی اسماء من لم یروی عنہم, اور دوسرے باب میں ان کا ذکر کروں گا کہ جو ان سے روایت نہیں نقل کی. ولم یقل انی اذکر اولا اسماء من کان من اصحابہم وان لم یروی عنہم, اور یہ تو انہوں نے کہا ہی نہیں ہے کہ میں پہلے باب میں اس کا رکھوں گا کہ جو معصومین کے اصحاب میں سے اگرچہ روایت نقل نہ کی ہو. ایسا تو انہوں نے نہیں کہا. ٹھیک ہے. یہ پہلا جواب. دوسرا جواب کہ اذا راجعنا الاسماء التي تكرر ذكرها في البابين نجد ان بعضها لا يتم فيها التوجيه المذكور لانه مما يروي عن المعصوم لا انه فقط من اصحابهم ولم يروي عنهم. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم ان اسماء کو دیکھیں گے کہ جن کی تکرار ہوئی ہے,
جن کو دونوں باب میں لایا گیا ہے، نجد ان بعض لا يتم فيه توجیہ المذکور، کہ جب اس اسم کا ذکر کیا گیا ہے تو وہاں پر یہ توجیہ پیش نہیں کی گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ میں ان کو دوبارہ یہاں پر اس سے لکھ رہا ہوں، بس مطلقاً ہاں، لکھ دیا کہ چونکہ یہ گرچہ انہوں نے روایت نقل نہیں کی ہے مگر اصحاب معصومین میں سے ہوتے اس لیے نکل گئے، یہ چیز تو وہاں پہ نہیں پائی جاتی ہے۔ تو یہ مسئلہ یہی ہے کہ یہاں پہ خود شیخ طوسی نے یہ نقل نہیں کیا ہے، آپ خامخواہ یہ جواب دے دیں۔ واضح انشاءاللہ۔ دوسری توجہ یہ پیش کی گئی ہے کہ ان الشیخ اذا كان يروي عن الائمه تارة بالمباشرة ومن دون واسطة، عفوا ان الشخص اذا كان يروي عن الائمه عليهم السلام تارة بالمباشرة ومن دون واسطة راو واخرى بتوسط راو آخر صح ذکره في كلا البابين۔ یہ کہ ایک شخص اگر معصوم سے، ٹھیک ہے، بدون واسطہ روایت کرتا ہے، اور ایک ہی شخص کبھی کبھی معصوم سے بلا واسطہ کرتا ہے، ہاں، تو اس وجہ سے دونوں باب میں اس کو رکھا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ سنیے گا، فباعتبار انه يروي في بعض الاحيان بلا واسطہ جیسے ذکر فی باب من روى عن احد الائمہ، اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ وہ ڈائریکٹ امام سے نقل کرتا ہے تو اس کو پہلے باب میں رکھا گیا۔ وباعتبار انه لا يروي بالمباشرة في بعض الاحيان الاخرى، ہاں، جیسے ذکر فی باب من لم يروي عنه، اور اس باب سے کہ وہ معصوم سے روایت تو کرتا ہے لیکن اس کے کرتا ہے واسطے کے ساتھ کرتا ہے، تو اس کو دوسرے باب میں رکھا گیا ہے، یہ جواب دیا گیا۔ اس وجہ سے ایک ہی شخص کو دو باب میں رکھا گیا۔ جواب ويرده اولا ان الشخص ما دام قد روى ولو في بعض الاحيان الائمه من مباشره فلا يصح ذكره في باب من لم يروي عنهم، لانه يصدق عليه حقيقه انه ممن روى عنهم وانه حقيقه ليس ممن لم يروي عنهم۔ یہ جب ہاں کہہ رہے کہ جب ایک شخص نے امام سے روایت نقل کی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا اس باب میں نقل کر رکھنا جس نے روایت نہیں کی ہے، یہ تو صحیح نہیں ہے، بلکہ حقیقت تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ اس نے امام سے روایت نقل کی ہے، آپ اس کو اسی میں رکھیے، اول باب میں، دوسرے باب میں کیوں رکھ رہے ہیں؟ یہ ثانیاً دوسری جواب یہ کہ ان لازم التوجیہ لمسکو ان یذکر شخص اغلب روات في كلا البابين، لان اغلب الروات كما يروي عن الامام بالمباشرة في بعض الاحيان ويروي عنه بما الواسطة في بعض الاحيان الاخرى، والحال ان التكرار حصل في بعض قليل من الروات۔ دوسرا جواب ہم دیں گے اگر یہی معیار جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں تو اس حوالے سے تو بہت سے راویوں کا نام ہمیشہ آنا چاہیے، دونوں باب میں آنا چاہیے۔ کیوں؟ اس سے کہ بہت سے ایسے راوی آپ کو ملیں گے کہ جو ہاں واسطے سے کبھی نقل کرتے ہیں امام سے اور کبھی بدون واسطہ نقل کرتے ہیں، تو یہ معیار ان کی میں بھی ہے، تو دونوں میں ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ تکرار فقط بعض میں کیوں ہے؟ سب کے میں ہونا چاہیے تھا، ہے کہ نہیں؟ جبکہ ایسا نہیں۔ تیسرا جواب، ٹھیک ہے، یعنی جو کیوں دونوں میں ایک ہی شخص کی تکرار کی گئی، اس کا ہاں وہ یہ ہے کہ الالتزام بتعدد راوی بأن يقال ان الاسم الواحد المذكور في البابين هو اسم للشخصين، ففي القاسم بن محمد الجوهري مثلا يلتزم بأنه يوجد شخصان يسمى كل واحد منهما بالقاسم بن محمد الجوهري احدهما يروي عن الائمه والاخر لا يروي عنهم۔ انہوں نے بعد میں یہ توجہ پیش کی کہ بھائی وہ آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ ایک ہی شخص ہے، حالانکہ وہ دو الگ الگ لوگ ہیں، بس نام ان کا ایک ہے۔ بات انشاءاللہ جیسے قاسم بن محمد الجوہری، یہ کیا ہے؟ یہ دو الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے، نام کیا ہے؟ دونوں کا ایک ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ وهذا الوجه بعيد لأن من النادر اتفاق شخص في اسمهما واسم أبيهما ولقبهما۔ کہہ رہے کہ یہ جو جواب ہے یہ بھی ہم قابل قبول نہیں، اس لیے کہ دیکھیں نام میں تو صحیح ہے، محمد بہت نام کے آپ کو مل جائیں گے، لیکن یہ کہ خود اس کا نام ایک، باپ کا نام ایک، لقب بھی ایک، کنیت بھی ایک ہے، یہ ایسا بہت ناشاذ و نادر ہے۔ وإذا أمكن التحقق هذا مرة أو مرتين فمن البعيد تحقق مرتين متعددة۔ اگر یہ ایک آدھ بار ہو بھی جائے تو چلیے ہم قبول کر لیتے ہیں، اتنی تعداد سے اتنا زیادہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور انشاءاللہ وباتضاح بطلان هذه الوجوه نقول ان من القريب ان يكون صدور مثل هذا من الشيخ في باب الغفلة والاشتباه، فإن باب الرجال ساعد على ذكر ذلك لكثرة الأسماء وتشابهها۔ جب یہ باتیں ہیں تو آخر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیخ سے یہ جو بات ہوئی ہے یہ کیا ہے؟ ہاں غلطی سے ہو گئی ہے، غفلت کی وجہ سے ہو گئی، اشتباہ کی وجہ سے ہوئی، کیوں؟ اس لیے کہ رجال کام ہی ایسا ہے کہ اس میں غفلت ہو سکتی ہے، اس لیے کہ رجال میں کیا کرتے ہیں آپ، ہزاروں نام ہوتے ہیں، بات انشاءاللہ تو یہ کوئی وہ نہیں ہے۔ تو اگر اس میں جیسے رجال میں تعرض ہوتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے نا، ثابت ہو جاتے دونوں؟ ہاں لیکن یہ ایک باب میں نہیں ہے، اس کو اور دیکھا جائے گا کہ وہ اور غیر نے کیا کیا۔ حاذا مضاف الی صیغۃ ہدایت اعمال الشیخ فهو المرجع للشیعہ فی وقتہ
وهو الأستاذ الأعظم الذي يلقي محاضراته كل يوم على تلاميذه وهو المؤلف لموسوعات كبيرة يحتاج في كل واحد منها إلى لجنة كبيرة فانظر إلى التهذيب تارة وإلى الاستبصار أخرى وإلى النهاية والمبسوط والتبيان والفهريز ورجاله والعدة في الأصول والخلاف والتلخيص الشافي وغيرها إن مثل هذا الشخص إذا استرفنا وقوع ذلك المقدار من الاشتباه منه فهو قيم في حقه. دوسری بات کہ مطلب شیخ سے ایسے کیوں ہوا، کہہ رہے کہ بھائی آپ شیخ کی تو زندگی کو اٹھا کر دیکھیے کہ شیخ ایک وقت میں کیا ہے شیعوں کے لیے مرجع بھی تھے، ٹھیک ہے، روزانہ جو کیا ہے درس دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، محاضرات وغیرہ کا سلسلہ ان کا چلتا رہتا تھا عوام کے لیے، ٹھیک ہے، کتابیں اللہ اکبر، یعنی جو آج کمیٹی مل کر نہیں لکھ پائے گی وہ اکیلے جو ہے وہ لکھ کر لے گئے تھے. تو اتنی زیادہ مصروفیت میں اگر ایک آدھ نام جو ہے 2 بار 3 بار آ جاتے ہیں تو اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، یہ بہت چھوٹی سی بات ہے. اور انشاءاللہ ٹھیک. دوسری بات جو ہمیں کتاب رجال نجاشی کے رجال شیخ طوسی کے متعلق سے کرنا ہے وہ یہ کہ تقرر من الشیخ فی باب اصحاب صادق علیہ السلام انه حينما يذكر اسم راو يذكر بعده هذه الكلمات اسندان ہو. ٹھیک ہے، یہ اسندان ہو یا اسندان ہو یہ عام طور سے آپ کو مل جائے گا اور اصحاب امام صادق میں. اس کا کیا مطلب ہے؟ وقد وقع الكلام في المراد من الكلمة المذكورة وفي كيفية قراءتها وهل تقرأ بصيغة المبني للمجهول یعنی اسندان ہو او بصيغة المبني للمعلوم اسندان ہو. ٹھیک ہے، تو اس میں اس کے متعلق گفتگو ہے کہ آپ اس کو اسندان ہو مبنی للمجهول پڑھیں گے یا اسندان ہو مبنی للمعلوم پڑھیں گے. بات انشاءاللہ ٹھیک ہے. اس سے مراد کیا ہے اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ وقد ذکروا فی هذا المجال وجوها متعددة نذكر بعضها. اس کے متعلق متعدد باتیں ہیں، ہم اس کو ذکر کر رہے ہیں. نمبر 1 المقصود ان الراوی المعین لم يروي عن الامام علیہ السلام مباشرة وانما يروي عن الامام مع الواسطة فالراوی المعین اسند عنه اي روى بواسطة السند والواسطة عن الامام. ٹھیک ہے. ہاں، اس سے مراد کیا ہے؟ جب وہ یہ کلمہ کہتے ہیں نا کہیں پہ اس نے دان ہوتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو راوی ہے جس کے ذکر کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اس نے دان ہو، ہے نا، اس سے مراد یہ ہے کہ اس راوی نے جو روایت کی ہے امام سے، جو روایت کی ہے مباشرتاً نہیں کی ہے بلکہ کیا ہے واسطے کے ساتھ کی ہے. ٹھیک ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کسی معین شخص کے بارے میں کہہ دیا کہ اس نے، مطلب کیا ہے کہ اس نے اس سند سے کیا امام سے روایت کی ہے. بات انشاءاللہ. تو ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ جب کبھی اس نے دان ہو کہیں تو مطلب یہ کہ اس راوی نے اس روایت کو سند کے ساتھ یعنی واسطے کے ساتھ امام سے نقل کیا ہے، یہ معنی ہے. ٹھیک. وَيَرُدُّهُ اس کا اس پر رد یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ان التعبیر المذکور ذکر فی حق اشخاص رووا عن الامام علیہ السلام بالمباشرہ کا محمد مسلم و جابر بن جوفی وغیرہ. کہ اگر آپ یہ احتمال دیں گے تو ہمیں اشکال ہوگا کہ نہیں، ہم تو دیکھتے ہیں کہ یہ اسندان ہو یا اسندان ہو یا اسندان ہو یہ ان لوگوں کے بارے میں بھی استعمال کیا گیا ہے کہ جو ڈائریکٹ امام سے نقل کرتے ہیں جیسے محمد بن مسلم وغیرہ. تو پھر آپ کی یہ توجیہ یہاں پر کام نہیں کرے گی. اگر آپ اسندانوں کا مطلب یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ واسطے سے نقل کیا گیا ہے، تو بھائی محمد بن مسلم وغیرہ تو بنا واسطے کے نقل کرتے تھے، مباشرت کرتے تھے، تو پھر وہاں پر اسندانوں کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ جواب. ٹھیک ہے. تو یہ مقصد بہرحال اگر بیان کر رہا ہے کوئی تو قابل قبول نہیں ہے. دوسری بات المقصود ان الاعاظم قد رووا عنه مع اعتمادهم عليه وعلى هذا يكون المناسب قراءته بنحو من المجهول فوسند عنه اي روي عنه على وجه الاستناد والاعتماد. ٹھیک ہے. ہاں، اس سے مراد کیا ہے کہ جب یہ کہا جائے نا اسندان ہو تو یہاں پر آپ اولاً تو آپ کو مبنی للمجهول پڑھنا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بڑے بڑے لوگوں نے، ٹھیک ہے، کیا ہے روایت کو قابل اعتماد سمجھتے ہوئے راویوں کو اس سے روایت کی ہے. ٹھیک ہے. ان الاعظم قد رووا عنه مع اعتمادهم علیہ کہ بڑے بڑے راویوں نے جو قابل اعتماد ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے. اس کا یہ مطلب ہے. ويرد ان تفسیر مسئلہ سبحان اللہ الکلمۃ المتقدمہ. وہ جواب یہ ہے کہ بھائی یہ جو آپ تفسیر کر رہے ہیں نا یہ اس کلمے سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یہ سمجھ لیجیے خامخواہ کہ آپ کچھ چیز کو ایڈ کر رہے ہیں، کوئی ایسی بات ہے نہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس سے ایسا نہیں ظاہر ہو رہا ہے. الا ان الکلمہ ذکرت فی حق بعض الروایات المجاہیل. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کہنے کا مطلب جب اس نے آئے تو مطلب بہت بڑا راوی ہے نا، بہت بڑا موثق ہے، جبکہ ہاں ایسا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مجہول راوی کے متعلق بھی اس نے دانوں کا لفظ آیا ہوا ہے.
ہے نہیں. تو پھر آپ کا یہ توجیہ بھی کہ عازم والا یہ بھی قرض کرنا ہے. هذا كله مضافا إلى أن المناسب على التفصيل مذكور ذكر كلمة المتقدم في حق جميع السقاط الأجلة من أصحاب الصادق والحال إننا نجد ذكرها في بعض حق بعض. دوسری بات یہ کہ اگر یہ کہا جائے کہ جب اس نو کہا جائے تو مطلب یہ کہ بڑے بڑے راویوں کے متعلق یہ ہے نا, جو اعظم راوی ہیں, ہمیں دیکھتے ہیں یہ تو بازی کے متعلق ہے. اور بعض جو بڑے بڑے ہیں, اگر ایسی بات ہے تو جو بڑے راوی صاحب عظمت جلیل القدر راوی تھے ان کے متعلق ہمیشہ ہونا چاہیے, جبکہ ایسا ان کے متعلق نہیں ہے, بلکہ یہ کچھ ہی کے متعلق ایسا ہوا. ان شاء اللہ. تیسرا مورد المقصود ان الراوی المعین لا يروي الا عن الامام الصادق ولا يروي عن غیره من الائمہ فاحادیثه يسندها الى الامام الصادق ولا يسندها الى غیره. یہاں مراد یہ ہے کہ جو جس راوی کے متعلق یہ کہا جائے, ٹھیک ہے, تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ راوی فقط امام صادق سے روایت نقل کرتا ہے اور امام صادق کے علاوہ کسی اور امام سے روایت نقل نہیں کرتا. وہ یردو, اس پہ بھی رد ہے ہمارا کہ ان تفصیل مذکور مضاف الی کون ہی مخالفا للظاہر لا يتلائم وذکر الشیخ وذکر الشیخ الکلمۃ تقدم فی حق بعض روایت الذین رووا عن غیر امام ایضا محمد حسین وغیرہ. ٹھیک ہے, ایک تو بات اس میں بھی دو اعتراض ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا کہ یہ فقط چھٹے امام سے نقل کرتا ہے, یہ اسے ظاہر نہیں ہو رہا اس کلمے کو پڑھ کے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس کو ایسے اصحاب کے متعلق بھی نقل کیا گیا ہے کہ جو پانچویں و چھٹے کے امام دونوں سے ہی نقل کرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں صرف چھٹے امام محمد بن مسلم کیا ہے, پانچویں امام سے بھی نقل کرتے ہیں, چھٹے امام سے بھی نقل کرتے ہیں. اور ان شاء اللہ وہ علیہ نبق الکلمۃ المذکورہ مجملہ یا تذل مراد منہا. پس اس بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اسندان ہو یا اسندان ہو سے کیا مراد ہے, یہ مجمل ہے, اس کی وضاحت اور ان شاء اللہ. کیا کریں بتائیے, پڑھیں رہن دیں. فہرست شیخ طوسی, نے کہا تھا کہ دو کتابیں ہیں ان کی, ایک تو رجال شیخ طوسی اور دوسری جو فہرست شیخ طوسی. للشیخ طوسی کتاب آخر باسم الفہرست یتضمن ذکر من له کتاب من الروات الامام. اس کتاب میں انہوں نے کیا کیا ہے, اس کتاب میں ان راویوں کا نام لکھا ہے کہ جو شیعہ تھے, ٹھیک ہے, اور ان کے پاس کتاب تھی, صاحب کتاب تھے, ان کا ذکر انہوں نے کیا ہے. وفرق هذا الكتاب عن كتابه السابق المسمى بالرجال ان الكتاب السابق متكفل لذكر اصحاب النبي والائمه سواء كان لهم كتاب ام لا. اما هذا الكتاب فهو يتضمن ذكر من له كتاب فقط من الشيعة ومن ليس له كتاب لا يذكره ولو كان من احد اصحاب المعصومين فهو على هذا فهرست لخصوص المصنفين من الشيعة. بہت آسان سی بات ہے. کیا کرے, بس اس بنا پر اس کتاب میں اور دوسری کتاب میں فرق یہ ہو گیا کہ رجال شیخ طوسی میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ رجال شیخ طوسی میں پیغمبر اور معصومین کے اصحاب کا ذکر کیا تھا, جس نے روایت کی ہے اس کا بھی اس کا, ہاں ٹھیک. اور اس کتاب میں کیا ہے, پیغمبر اور اصحاب میں کے علاوہ وہ تو ہیں ہی, اور اس کے بعد بھی وہ شیعہ کی جو صاحب کتاب ہیں ان کا ذکر انہوں نے کیا ہے. بس انشاءاللہ. ہاں بس اگر اصحاب معصوم سے بھی ہے لیکن اگر صاحب کتاب نہیں تو اس کا ذکر وہ نہیں کریں گے. بس انشاءاللہ. جی. وقد ذكر في مقدمة الكتاب أن كل شخص يذكره فهو ملتزم بأن يذكر بعده ما قيل في حقه من تعظيم وجه. ہاں ایک اور طریقہ جو اس میں اپنایا ہے وہ پہلے والی کتاب سے یعنی رجال شیخ طوسی سے مختلف ہے, وہ یہ کہ اس کتاب میں انہوں نے کیا ہے صاحب کتاب کو تو ذکر کرنے کے بعد اس کی تعدیل تجریح بھی کر دی ہے. یعنی کیا مطلب, یعنی بیان کر دیا کہ یہ ثقہ تھے یا ثقہ نہیں تھے. وَأَنَّهُ يُعْتَمَدُ عَلَى رِوَایَتِ اولا, اور یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ اس کی روایت پر اعتماد کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. وَإِنَّ اعتقاد موافق لِلْحَقِّ اولا, اور ان کا عقیدہ جو ہے وہ حق کے موافق تھا یا موافق نہیں تھا. یہ ساری باتیں, ساری ڈیٹیلز آپ کو مل جائیں گی. ہاں کذا ذکر قدس سر ولكن لم يفي بما وعد الا في حق قليل. حالانکہ یہ وعدہ تھا ان کا کہ ہم یہ کریں گے, لیکن اپنے جو وعدہ تھا یہ تو نہیں کہتے وعدہ خلافی, مگر یہ کہ یعنی اس میں موفق نہیں ہو پائے مصروفیات کی وجہ سے. کہہ سکتے ہیں کہ بہت کم ہی کے متعلق یہ سب چیزیں ہیں, ساری چیزوں کا لحاظ انہوں نے کیا ہے. وربما يبرر عدم توثيقه للبعض بان ذلك من جهه وضوح وثاقته. ان شاء اللہ. اب ہاں وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بعض کی وثاقت نہیں کی انہوں نے, تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ بعض کی وجہ اس لیے نہیں کی چونکہ واضح ہے کہ وہ موثق ہے. ان شاء اللہ. اب جیسے محمد بن مسلم ہے, زرارہ ہیں, یہ تو مطلب اظہر من الشمس ہے کہ موثق ہے, تو ان کے بارے میں کہنا ہے کہ ثقۃ جلیل کوئی ضرورت نہیں پڑتی. فمثل زرارہ و سلمان وغیرہ لا يحتاجون الى توثیق. اس طرح کے لوگ جو کیا ہیں یہ توثیق کے محتاج نہیں ہیں.
ويرد عليه أنه أهمل توثيق بعض من يحتاج إلى توثيق لعدم وضوح حاله كأعمال الصحابة فإنه من جهة كونه فتحيا يمكن القول بعدم اعتماد على روايته وبالرغم من ذلك أهمل توثيقه. اور بعض نے کیا کیا انہوں نے بعض کی وثاقت کو اہمال کر دیا, یعنی مدھم ان کو ضعیف لکھنا چاہیے نہیں لکھا. ان شاء اللہ تو اس کا اسی توجہ یہ کی جا سکتی ہے کہ بعض کے اہمال اس لیے کیا چونکہ ان کا حال نہیں پتہ, مجہول الحال تھے وہ, جیسے عمار صاباتی چونکہ فتحی تھے, فتحی المذہب تھے, یعنی عبداللہ افتح کے امامت کے قائل تھے چھٹے امام کے بعد. تو اب یہ کہ مجہول تھے, مطلب کیا ان کی روایت پر بھروسہ کر سکتے نہیں کر سکتے, اس لیے انہوں نے چھوڑ دیا, اس کو اعمال کر دیا. اب ان شاء اللہ هذا من جهة ومن جهة أخرى نرى أن وثق الشخص خاصة لا يحتاج إلى توثيق كالشيخ ابن أبي عمر. دوسری جگہ پہ کیا ہے تھوڑا اعتراض ہوئی ہے کہ بعض ایسے لوگوں پہ بھی انہوں نے توثیق کی ہے وثاقت جو قابل وثاقت نہیں, یعنی جن کو لکھنے کی ضرورت نہیں تو وہ ایسے جیسے ابن ابی عمیر ہوں یا شیخ کلینی وغیرہ, ان کے لیے کہنا کہ یہ موثق تھے, کوئی ضرورت نہیں تھی, بلکہ یہ ظاہر ہے کہ یہ سب موثق تھے. على أن وضوح حال الشخص وكونه ثقة عظيما لا يحصل إلا من جهة ذكر الشيخ والنجاشي وغيرهما له بإحسان وأنه ثقة جليل ومعه وكيف يقال أن عدم ذكر الشيخ لشخص لعله من جهة وضوح جلالته. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ کہ اللہ ان وضوح حال الشخص, ٹھیک ہے, کہ کسی شخص کا واضح ہونا کہ کون ہو عظیمن, کہ وہ کیا ہے موثق تھا, عظیم تھا, لا حاصل یہ حاصل نہیں ہوتا مگر کس سے, یا تو شیخ توسی یا نجاشی کے ذریعے سے, چونکہ انہی دو ہم نے شروع سے ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یہ جس کو کہتے ہیں موثق ہے تو وہ موثق ہے, جس کو کہتے ہیں ضعیف ہے تو وہ ضعیف ہے. انشاءاللہ تو فکیف یقال عدم ذکر شیخ لشخص لعلہ من جہت وضوح دلاتے ہیں, تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شیخ نے جس کو ذکر نہیں کیا وہ اس وجہ سے چونکہ یہ ان کی وضاحت جو کیا ہے واضح تھی, ایسا نہیں. انشاءاللہ مصطلح الجماعہ. ثم ان الشيخ حينما يذكر اسم شخص وان له كتاب يذكر غالبا طريقه الى الكتاب. ان شاء اللہ جب بھی شیخ جو ہے وہ کسی صاحب کتاب کا نام ذکر کرتے ہیں اس کی کتاب کا, تو ان کا کیا طریق ہے, ان کی کیا سند ہے اس صاحب کتاب تک, اس کو ذکر کرتے ہیں. ان شاء اللہ وحين ذكره للطريق يقول في بعض الاحيان اخبرنا بالكتاب جماعه من اصحابنا عن فلان عن فلان. اور جب وہ سلسلے کو ذکر کرتے ہیں نا صاحب کتاب تک, تو کہیں پہ کیا کلمہ لاتے ہیں انجماع. تو یہ انجماع کی اصطلاح سے کیا مراد ہے, جیسے اس سے پہلے بھی ہم نے کیا پڑھا, کون سی اصطلاح, عدت من اصحابنا پڑھا ہے ہم نے, اسند عنہ یا اسند عنہ کی اصطلاح. اس سے کہ جب شیخ توسی انجماع کہیں تو اس سے کیا مراد ہے. ولربما يستشكل في صحة الطريق المذكور من جهة عدم تعيين المقصود من الجماعة. ہاں بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ یہ انجماع چونکہ ان جماعت واضح نہیں ہے کہ یہ جماعت میں کون کون شامل ہیں, لہذا ہم اس کی موثق نہیں کہتے اس سلسلے کو. ولكن يرده أن أكثر من ينقل عنه الشيخ ويروي عنه كتب الأصحاب هو الشيخ المفيد والحسين بن عبد الله الغزالي وأحمد بن عبدون وغيرهم. ان شاء اللہ وهم معروفون بالوثاقة. اس پر رد یہ کیا کہ نہیں آپ فقط یہ کہ جماعت میں کون لوگ ہیں معروف نہیں ہے, مشہور نہیں ہے, معلوم نہیں ہے, اس لیے وہ ہے ضعیف ہے, آپ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ مشہور یہ ہے کہ جب بھی شیخ توسی کسی روایت کا نقل کرتے ہیں تو وہ اسی طریقے سے نقل کرتے ہیں, شیخ مفید, حسین بن عبداللہ ابن غزائری اور احمد بن عبدون. تو ظاہر ہے کہ جماعت میں یہی لوگ شامل ہوں گے, ٹھیک ہے, اور یہ سب کیا تھے موثق تھے. اور انشاءاللہ ومعه حينما يقول أخبرنا جماعة من أصحابنا عن فلان عن فلان فسوف يحصل الجزم أن أحد أفراد الجماعة هو أحد الثقات المتقدم. انشاءاللہ پس جب وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے جماعت نے خبر دی ہے نا, تو اس سے مراد کیا ہے, یہ جزم یقین ہے کہ افراد جماعت میں سے یہی لوگ ہیں جو افراد جو بھی ہم 3 نام ہم نے ذکر کیا ہے. ذکر الذین یروی عنہم کثیر فی بقیۃ عمر و یسر و اسماعیل, جن سے بہت زیادہ یہ روایتوں کو نقل کرتے ہیں اور ان کی تصریح بھی عام طور سے کرتے ہیں. ھذا مضاف الی انہ یصرح فی موارد متعددہ بانہ اخبرنی جماعہ منهم المفید والحسین بن عبداللہ الغزالی بن عبدون وما فلا يبقى اشکال ای مجال. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ ایک اور بات ہے, وہ یہ کہ بعض موارد میں وہ خاص صاف طور پر صاف جو کیا ہے یہ بتا دیتے ہیں کہ اخبرنی جماعہ, یہ مجھے جماعت نے خبر دی, اور اس جماعت میں کون کون ہے, شیخ مفید ہیں, حسین بن عبداللہ غزائری ہیں اور ابن عبدون ہیں. جب یہ صاف وہ تصریح کرتے ہیں تو اس کی مطلب ضرورت نہیں کہ ہر جگہ جب بھی جب جماعت لکھیں تو یہ بار بار ان لوگوں کا نام ہی لکھیں. آپ کو خود سمجھ جانا چاہیے کہ جب جمع کریں تو اس میں یہی 3 لوگ شامل رہیں گے. اور انشاءاللہ رجال مجاہد کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.